اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة على أفضل الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، مقتدر علماء کرام، ذی حشم سادات ذوی المجد والاحترام، ثنا خانان شریف لسان، آج ہم اپنے انتہائی قابل قدر بھائی حاجی صہیب صاحب ان کے اس مسنا میں کام کرنے کی جگہ میں رزق حلال کے اس خوبصورت مکان میں اپنے کریم آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین قائد الغر المحجلین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے دربار در بار میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا، دوسروں کو بتانا، یہ خود مولا کریم کا بھی طریقہ مبارکہ ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، حضور کے صحابہ کی بھی یہ سنت ہے، اور تب سے لے کر سلف صالحین تک آج تک اہل محبت اور اہل سنت کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محامد، محاسن اور آپ کے اخلاق، آپ کے فضائل یہ آنے والی نسلوں کو سناتے رہے. اور قاضی ایاد علیہ الرحمہ، ملا علی قاری، علامہ قسطلانی وغیرہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سے سب سے افضل و اشرف جانے. آپ کہیں گے ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ فتنہ موجود تھا اور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک فتویٰ آیا
کہ ہمارے علاقے کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اشرف الانبیاء اور سید الانبیاء اور ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ نہیں کہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس پر ایک فتویٰ لکھا اور وہ تقریباً ایک پوری کتاب بن گئی جس کا نام ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین۔ اور اوپر اگر جائیں تو اوپر بھی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 1,24,000 انبیاء کرام ہیں۔ کسی نبی کی تنقیص کر کے اگر ہم یہ کہیں نا، نقص کسی نبی کی شان میں کمی کر کے ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں اور پھر ہم حقیقت تک پہنچ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، حاشا وکلا، یہ ممکن نہیں۔ کسی نبی کی تنقیص یہ کفر ہے، کسی نبی کی شان گھٹانا یہ کفر ہے۔ سارے نبی قابل احترام ہیں اور سبھی واجب التعظیم ہیں، اور امت ساری کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرات انبیاء کرام کا ہے وہ غیر نبی کا نہیں ہے۔ حضرت دادا صاحب علیہ رحمہ آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں نا ولایت میں کچھ مقام ہو جائے تو بعض لوگوں نے ایسا کہہ دیا کہ نبوت سے ولایت افضل ہے، ولی نبی سے افضل ہے، کچھ لوگوں نے ایسی بات کہہ دی۔ داتا صاحب علیہ رحمہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو تم افضل کی بات کرتے ہو، آپ فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء کرام ان میں سے جو ان کی چوٹی کے درجات ہیں نا، غوث اور قطب والے، دنیا بھر کی اغیاث و اقطاب سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی عام کڑیاں نہیں، ان کی جو روحانیت کے سب کے ٹاپ کے جو لمحات ہوتے ہیں، ان کی حوال و مواجید اگر سارے کے سارے اکٹھے کر لیے جائیں پھر بھی کسی ایک نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ایک نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں۔ مقام نبوت اتنا بلند و بالا، ہر نبی بہت عظمت والا، عزت والا، مقام مرتبے والا، لیکن رب تعالی نے خود ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ یہ بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، کسی سنی کا مسئلہ نہیں، رب تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کم و بیش بحوالہ حضرت سلمان فارسی مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش کے ساتھ یہ عربی میں یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان میں علماء فرماتے 313 رسول ہیں، اور رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت جدیدہ ہوتا، نبی جو ہے وہ پہلی شریعت کا مبلغ ہوتا، لیکن نبی کی طرف بھی وہی آتی ہے، رسول کی طرف بھی وہی آتی ہے، لیکن نبی کی اپنی شریعت نہیں ہوتی، نئی شریعت ملے تو پھر رسول ہوتا۔ 313 رسول ہیں اور 313 میں سے 5 اولو العزم ہیں، وی آئی پی، بہت بلند مرتبہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، وہ 5 اولو العزم ہیں، ان کی ترتیب خود قرآن نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلا درجہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر جناب سیدنا نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم ہیں۔ پارہ 21 سورہ احزاب میں آیا کریمہ میں اس ترتیب کے ساتھ اولو العزم کا مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ ساری عام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، کفار سے مومن افضل ہیں، مومن سے اولیاء کرام افضل ہیں، مومنین میں سے اولیاء افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے بھی۔ اب یہاں پر ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ مقدمہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی اپنی فکر آپ پر غالب کرنا چاہتا ہوں، آشا وکلا، میں دین کے اندر ذاتی فکر کو گھسیڑنے کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ لیکن دیکھیں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ پاک میں تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھی، اور مسجد نبی شریف میں اگر بندہ بیٹھے
تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرات مقدس مسجد شریف سے سیدھے یہ مغرب کی طرف یہ بنتے ہیں چڑھدے پاسے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے کاشانہ پاک سے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ بیٹھ کر حضرات انبیاء کرام کے مقامات اور مراتب پر غور کر رہے ہیں اور ان کے تذکرے کر رہے ہیں. یہ تحقیر سے نہیں، تعظیم سے، اور ان کے مقامات اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے اس پر وہ تعجب کا بھی اظہار کر رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام تھوڑے فاصلے پر ان صحابہ کی گفتگو سنتے رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نے کہا یار دیکھو کتنے تعجب کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام صفی اللہ ہیں. صفی اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کا منتخب، انتخاب شدہ. حضرت آدم علیہ السلام کا یار بڑا مقام ہے، کتنی عزت والی بات ہے کہ وہ صفی اللہ. دوسرے نے کہا یہ بات بھی بہت بلند صحیح، لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خلیل اللہ، یہ اس سے بھی بڑے یہ بلند مقام لگتا. تیسرے نے کہا یہ بات ٹھیک ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلیم اللہ اور نجی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا. چوتھے نے کہا یہ بات بھی بہت عزت والی صحیح، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یار شان دیکھو وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو سنی، اس حلقے کے بالکل قریب آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تھوڑے فاصلے پر تمہاری گفتگو بھی سن لی ہے اور اس گفتگو کے کرتے ہوئے جو تم تعجب کا اظہار کر رہے تھے میں نے اس کا بھی مشاہدہ فرما لیا. حضور فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ آدم اصطفاہ اللہ، آدم صفی اللہ ہے، وہو کذالک. حضور نے فرمایا انکار نہیں کرتے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ان کا یہ مقام مسلم ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، وہو کذالک، یہ بات بھی درست ہے. موسیٰ کلیم اللہ، یہ بات درست ہے، وہو کذالک. عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، وہو کذالک، یہ بات درست ہے. لیکن حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، لیکن ان سب کی صف میں مجھے بھی تو دیکھو، رب تعالی نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا. اور حضور فرماتے ہیں ولا فخر، ہم اگر کوئی اپنی خوبی بیان کرے نا تو اس وقت فخر مقصود ہوتا، دیکھو میں اتنی بڑی شان والا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں فخریہ یہ نہیں کہتا. تو فخریہ نہیں کہتے تو پھر کیوں کہتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی دو غرضیں. حضور نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی الا وانا حبیب اللہ، خبردار سنو، میں ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. فخریہ نہیں کہتا. کیوں کہتا ہوں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو شان دی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر، شکرانے کے طور پر بیان فرماتا ہوں. فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ تعلیم امت بھی مقصود ہے. اپنے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں اے میرے غلاموں، اے میری امت، دیکھ لو تمہارے نبی کا صف انبیاء میں کیا مقام ہے، تمہارے نبی کا انبیاء کے صف میں کیا مقام ہے. الا وانا حبیب اللہ. آگے حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحت آدم فمن دون ولا فخر. حضور فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر، یہ بھی فخریہ نہیں تعدیث نعمت ہے. حضور فرماتے ہیں وانا اول شافع و اول مشفع، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے شفاعت مجھے ملے گا. اور اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، سب سے پہلے ساری مخلوقات میں سے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی آپ کا نبی جناب محمد رسول اللہ. ولا فخر، حضور فرماتے ہیں یہ بھی فخر نہیں. حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِي وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. ولا فخر، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جنت کا دروازہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹاؤں گا. حضور فرماتے پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، مجھے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اور یہ جملہ اور حیران کن ہے، حضور فرماتے ہیں یدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اکیلے نہیں میرے ساتھ میری امت کے فقراء بھی جائیں گے. ولا فخر، حضور فرماتے ہیں یہ بھی فخر نہیں.
الا وانا حبیب اللہ. یہ اتنی بڑی یہ شان ہے. اس کے پیچھے مسلم بخاری میں بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے، وہ تھوڑے تغیر کے ساتھ یہ موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو حدیث پاک اور قرآن سے یہ اگر یہ عرض کروں تو یہ یعنی اس لیے کہ بعض موٹے دین کے بندے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یار سنی جڑے نے یہ حضور دی شان وچ مبالغہ کرتے ہیں اور انہاں نو یعنی ایسے مقامات حضور دی طرف منسوب کرتے ہیں جڑے انہاں دے ماد اللہ نہیں. آشا بکلا ساڑیاں بزرگاں نے سانے گل دسی نہیں. انہاں کہ اپنے نبی کریم علیہ السلام دیاں او شاناں بیان کرنیاں جڑیاں یا رب تعالی نے قرآن کریم وچ بیان فرمائیاں یا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث طیبہ وچ ارشاد فرمائیاں. نبی کریم علیہ السلام آپ کے متعلق یہ بات دو تین آیتیں استدلال کر کے آگے بڑھتا ہوں. مثلا 1,24,000 انبیاء کرام، ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا. کوئی نبی مخصوص زمانے کے لیے رحمت ہے، کوئی نبی مخصوص قوم کے لیے رحمت ہے، کوئی نبی مخصوص ایریے کے لیے رحمت ہے. لیکن جب میرے اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی اور یہ ہم پورے دھڑلے کے ساتھ یہ ہاتھ بلند کر کے ہم یہ بات یہ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں، جب میرے اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے مخصوص ایریا، مخصوص قوم، مخصوص زمانہ، مخصوص جگہ کے ساتھ آپ کی نبوت کو مقید نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ حضور کا ایسا خاصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کوالٹی ہے، ایسی خصوصیت ہے جو اولین و آخرین میں کسی اور کا مقدر نہیں سوائے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پوری کائنات میں صف انبیاء میں بھی اگر کوئی رحمت للعالمین کا تاج اگر کسی کے سر زیبا ہے تو اس شخصیت کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بے شمار آیات ہیں، لیکن ایک دو آیتیں لے کر آگے بڑھتا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. آپ کو مقام محمود پہ رب تعالیٰ فائز فرمائے گا. اور مقام محمود کیا؟ شفاعت عظمیٰ، سب سے پہلے جسے شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اور یہ صرف اور صرف اولین و آخرین میں سے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. اب نا یہ تو یعنی اس پر قرآن کریم سے یہ تقریباً میرا خیال ہے کئی درجن آیتیں جو ہیں نا وہ اس پر حضور کے خصائص پر وہ یعنی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن میں جس طرح کہ وہ حدیث پاک میں پہلی حدیث کو اسی کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان خلیل اللہ کے مقابلے میں، نجی اللہ کے مقابلے میں، روح اللہ کے مقابلے میں، صفی اللہ کے مقابلے میں یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا. اس پر علامہ ابن فرق نے، حضرت مولانا علی قاری نے، قاضی ایاد نے، دیگر علماء نے اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تحقیقات بھی اس کے اندر شامل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء کرام کے ساتھ کمپیئر کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنی بلندی پر اور جتنی عظمتوں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات دکھائی دیتے ہیں اتنی بلندیوں پر کوئی اور نبی ان شانوں کے ساتھ وہ دمکتا ہوا نظر نہیں آتا. دیکھیں صرف اسی کو دیکھ لیں، قرآن کریم میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مخاطب فرمایا. جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مخاطب فرمایا ان کا اسم گرامی لے کر اور رب تعالیٰ کسی کا نام لے تو یہ کم مرتبہ بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت میں اقامت گزی ہو جائے، جنت میں ٹھہر جاؤ. اے آدم نام لے کر رب تعالیٰ نے یا کے ساتھ مخاطب فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر جائیے. یا موسیٰ ادع لنا، یا موسیٰ اللہم صلی علی سیدنا نودیا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اے کے ساتھ مخاطب فرمایا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی یا شعیب کے ساتھ خطاب فرمایا. یا عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کے ساتھ تعبیر فرمایا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ خطاب فرماتا رہا. یہ کام شرف نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کسی کو نام لے کر پکارے، لیکن نام کی بجائے اگر لقب کے ساتھ پکارا جائے تو یہ زیادہ عزت والی بات ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی قرآن کریم میں 4 مرتبہ موجود ہے،
لیکن یا کے ساتھ نہیں، جہاں بھی رب تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کا رب ہے، رب تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسے پکارے اسے زیبا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی اور محبوب علیہ السلام کی عزتوں کا، عظمتوں کا اظہار فرمایا۔ جب بھی محبوب علیہ السلام کو یا کے ساتھ پکارا، یا محمد نہیں کہا، کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ۔ محبوب کریم علیہ السلام کو پکارا تو عزت والے القاب سے پکارا۔ ہم قرآن کے صفحات میں دیکھتے ہیں قوم انبیاء کرام پر اعتراضات کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا یا نوح انی اراک انا لنراک فی ضلال مبین۔ پارہ 8 میں قوم کہنے لگی ہے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں، یہ جو تم کہتے ہو یہ وسوا یغوث نصر یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، یہ تو بہکی بہکی بات ہے، گمراہی والی بات ہے۔ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ جو تم توحید والی بات کرتے ہو یہ تو پاگلوں والی اور گمراہوں والی بات ہے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب خود ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم نے وہ جواب اپنے دامن میں ہماری رہنمائی کے لیے نقل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے قال یا قوم لیس بی ضلالہ، مجھے تو کوئی گمراہی کی کوئی علامت میرے اندر نہیں ہے، یہ توحید سب سے عقل بندی کی بات ہے، سب سے بڑی دانائی ہے توحید، میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے انہیں کہا انا لنراک فی صفاء، اے ہود ہم دیکھتے ہیں تو آپ تو پاگل ہیں، خفیف العقل ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خود انہیں جواب ارشاد فرمایا لیس بی صفاء، میرے اندر کوئی خفت عقل والی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوا، آپ نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت دیگر انبیاء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دیگر ہیں سارے انبیاء کرام، اپنے اوپر لگائے جانے والے اعتراضات اور اپنی ذات کے اوپر اٹھائے جانے والے سوالات کے جواب خود ارشاد فرماتے رہے۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر، جب قوم نے جب یہ بات کہی، پارہ 13 میں وہ سوال بھی موجود ہے، اعتراض بھی موجود ہے۔ سورہ رعد میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، آپ اپنی طرف سے یہ باتیں آپ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ جہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا قوم کہنے لگی آپ رسول نہیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام اس کے جواب میں یہ کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میری علامت، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ یہ بات 100% درست تھی، حضرات انبیاء کرام اپنا دفاع فرماتے رہے، لیکن قربان جائیں رب محمد کی، محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت پر رب تعالیٰ محبوب علیہ السلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمتوں کے اظہار کے لیے اپنے قرآن کی آیتیں نازل فرماتا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہمیں قرآن حکیم کی قسم اے محبوب آپ یقینی طور پر رسولوں میں سے ہیں۔ قوم نے جب محبوب کریم علیہ السلام پر جنون کا اعتراض کیا، یہ پارہ 14 میں یہ سوال بھی موجود ہے، قوم کہنے لگی یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخصیت جو یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے تو مجنون ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اے محمد آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ وہ آپ کو معاذ اللہ علماء فرماتی حقارت کی وجہ سے ان کے دین میں اتنا تکبر تھا، اتنی رعونت تھی کہ محبوب علیہ السلام کا نام لینا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کلام کے اسلوب کو بدلا، کہا یا ایھا الذی نزل، اے وہ شخصیت جو یہ سمجھتی ہے کہ ان پر ذکر نازل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو یہ سمجھتا ہے تجھ پر ذکر نازل کیا جاتا ہے، تو مجنون ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی شان میں سورہ قلم نازل فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قلم کی قسم اور لکھنے والے فرشتوں کی جماعتوں کی قسم، اے محبوب آپ تو اپنے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل بھی مجنون نہیں ہیں۔ قوم اعتراض کرتی ہے، رب تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرماتا۔ پھر ایک قدم اس سے آگے بڑھے، حضرت
سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جد الانبیاء، کم و بیش 4000 انبیاء کرام کے والد ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، کعبہ کے معمار ہیں، یہ ساری اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق ہم سب کے جد ہیں، بہت بڑا شرف ہے، معمار کعبہ بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں 12:19 میں ان کی یہ دعا موجود ہے، کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مجھے آنے والی نسلوں میں میرے ذکر کو بقا عطا فرما، میرے ذکر کو باقی چھوڑ، آنے والی نسلیں بھی ذکر خیر کے ساتھ میرا تذکرہ کرتی رہے۔ یہ دعا ماڑی نہیں ہے، دعا اچھی ہے، اور رب تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی فرمائی۔ آج بھی ہم کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والی جو دعا کا درود پڑھتے ہیں نا، اس دعا کی قبولیت کا صبر ہے۔ خلیل وہ ہے جو اپنے ذکر کے دوام کی دعا مانگے پھر اسے وہ نعمت ملے، لیکن اللہ کا حبیب ہے دعا نہیں مانگتا۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حبیب وہ ہے جسے بن مانگے دولت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے بہت ساری آیات کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو وادی سینا میں اللہ تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا کہ کچھ بندے لے آؤ تورات لینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بندے منتخب فرمایا میرے پیچھے پیچھے فلاں وقت میں آپ نے وادی سینا ٹور پر آ جانا۔ آپ جلدی چل پڑے، جلدی گئے، بندے جو پیچھے پیچھے رک گئے، سامری نے انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا اور اس نے بچڑا بنا لیا، بندہ پیچھے کوئی نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے ما جعلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے، ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے بہت بلکہ سب سے اونچا مقام ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل ہو جائے، تو کہا یا اللہ جلدی اس لیے کی کہ تاکہ تو راضی ہو جائے، بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ انہیں یہ مقام ملا بھی، یہ نہیں کہ انہیں یہ مقام نہیں ملا، انہیں یہ مقام ملا بھی، یا اللہ جلدی میں نے اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ لیکن اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلیم اللہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، بہت بڑا مقام ہے، مل بھی گیا، لیکن قربان جائیں حبیب اللہ کی شان پر۔ حبیب اللہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، بلکہ ان کا رب انہیں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ یا رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھنے لگے صاحب یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید افزا کون سی آیا کریمہ جو مومن کی امید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کے متعلق زیادہ امید بناتی ہے؟ کسی نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کسی نے کہا ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کسی نے کہا رحمتی وسعت کل شیء۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید والی یہ آیا کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ کسی نے پوچھا جناب اس کے اندر زیادہ امید والی کون سی بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک میں رب تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ فرماتے ہیں زیادہ امید تو پھر اس میں ہے کہ حبیب علیہ السلام شفاعت فرما کر آخرکار اپنے غلاموں کو جہنم سے نکال لائیں گے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انی اشفع لمن کان فی قلبی مثقال ذرۃ من ایمان وفی مثقال حبۃ من الایمان۔ حضور فرماتے ہیں مثقال حبہ بھی ہے، مثقال ذرہ بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں ایک دانے برابر ایمان ہوگا میں اسے بھی شفاعت کر کے جہنم سے نکال لاؤں گا۔
پھر حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا اسے بھی میں جہنم سے نکال لاؤں گا. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ امید والی تو یہ ہے کریمہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے جب یہ نامینیٹ کر کے انہیں ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس جائیں وہ بڑا سرکش ہو چکا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب اشرح لي صدری، اے میرے رب میرا شرح صدر فرما دے، سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، میرے معاملے میں آسانی فرما. اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری گفتگو سمجھ جایا کریں. زبان میں لکنت تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے شرح صدر کی دولت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے مانگا آپ کو عطا فرما دیا گیا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کا کلیم وہ ہے جو شرح صدر کی دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے یہ دولت عطا فرما. لیکن اللہ کے حبیب وہ ہیں جو دعا نہیں مانگتے. رب تعالیٰ از خود ادرا امتنان خود ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا آپ کے رب نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے. اور اب معجزات کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وادی سینا میں ہے. وادی سینا جب یہ بحیرہ کلزم کراس کر کے یہ اس کے شمالی جانب یہ ساری قوم بنی اسرائیل آ گئی. علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس وقت ان کی تعداد تھی 6,60,000، 6.5 لاکھ تقریباً بندہ بنی اسرائیلی. یہ سارا بحیرہ کلزم کراس کر کے وادی سینا میں آ گیا. اب 6.5 لاکھ بندے کو اکاموڈیٹ کرنا کو آسان بات تو نہیں. ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا. پہلے تو وہ اس کے کیپٹل مصر کے کیپٹل میں تھے اور ساری انہیں ضروریات مہیا تھی. قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی. اے موسیٰ آپ اچھے خاصے وہاں پر مشقتیں تو تھی لیکن رزق ملتا تھا، کھانا ملتا تھا، پانی ملتا تھا، رہائش ملتی تھی. آپ یہاں جس جنگل میں لے آئے اب ہمارے لیے ہم کھائیں کہاں سے، پیئیں کہاں سے، رہیں کس طرح. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل فرما دیا. جتنے بندے تھے ہر بندے کے سامنے اس کے لیے سویٹ ڈش بھی اور بھنا ہوا بٹیر بھی اس کی طلب کے مطابق اس کے سامنے نازل ہو جاتا. وہ علماء فرماتے ہیں یوں کر کے جس طرح وہ یہ برف ہوتی ہے، برف جب یہ زمین پر گرتی ہے اس طرح وہ کر کے وہ سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا. بندے اکٹھے کر کے اسے کھا لیتے تھے اور اسی طرح وہ کھانا بنا ہوا ان کے لیے وہ بٹیرے نازل ہو جاتے تھے. قوم نے پانی کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انہیں کہا قلنا اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر ڈنڈا مارو. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قوم نے یہ گرمی سردی کا سوال کیا. اللہ فرماتے ظللنا علیکم الغمام، ہم نے اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر بادلوں کا سائبان بنا دیا. بڑی بڑی شان، چھوٹی باتیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت اور محبوبیت کا اس کے اندر ذکر ہے، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ضرب سے اس ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عام چٹان ہوگی، کوئی پہاڑ ہوگا جس پر پتھر مارا، جس ڈنڈے پر آپ نے جس پتھر پر آپ نے ڈنڈا مارا. لیکن تفسیر ساوی میں اور دیگر مفسرین نے یہ بات کہی یہ ایسا پتھر تھا جو زمین سے ڈسکنیکٹڈ تھا. یہ حیران کن بات ہے. اور اس کا انہوں نے وہ میٹیریل بھی لکھا کہ وہ سنگ مرمر کا تھا، رخام پتھر کا نام ہے، اس پتھر کا تھا. اور وہ 1 ہاتھ چوڑا، 1 ہاتھ لمبا، 1 ہاتھ اونچا، اس قسم کا وہ تھا. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا کہاں سے؟ آپ کی قوم نے آپ پر ایک الزام لگایا. کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں میں ننگے اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خوشیوں میں سوزش کی بیماری ہے. اور نبیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قانون یہ ہے کہ انبیاء کو رب تعالیٰ جسمانی اور روحانی نقائص سے پاک کر کے پیدا فرماتا. نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا، ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی جسے لوگ گن کریں. منصب ایسا ہے نا، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر کے انہیں پیدا کرتا. انہیں وہ بیماری نہیں تھی. آپ فرماتے تھے نہ یا کی وجہ سے ننگا لوگوں کے سامنے نہیں نہاتا، یہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. بندوں کو حیا کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. لیکن قوم وہ بنی اسرائیل ایسی 8 قوم تھی، انہوں نے یہ اعتراض کر دیا
ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہیں کسی جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر نہانے کے لیے کوئی کسی قسم کے مزید پردے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اپنے کپڑے اتارے، اور کپڑے پہن کر نہانا یہ جائز ہے، بہتر ہے، لیکن کپڑے اتار کر نہانا اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے یہ بھی جائز ہے. جس طرح ہم اپنے بند واش روم میں یہ اپنا اس میں غسل خانے میں نہاتے ہیں، بغیر کپڑوں کے نہانا یہ جائز ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے میں بھی نہاتے تھے لیکن کپڑا پہن کر نہاتے تھے. تو یہ اپنی اپنی، لیکن یہ جائز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتار کر کسی پتھر پر رکھے، نہانے لگ گئے. جب فارغ ہوئے تو آپ کپڑے اٹھانے کے لیے اس پتھر کی طرف جب گئے تو پتھر چل پڑا، اللہ کی اذن سے پتھر چل پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تفسیر جلالین میں یہ پارہ 1 میں یہ واقعہ موجود ہے، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، وہ پتھر میرے کپڑے دے، وہ پتھر میرے کپڑے دے. اور آپ وہ غضبناک ہو جاتے تھے، آپ غضبناک ہو گئے اور پتھر وہ آگے آگے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز ہوتے ہیں، پتھر بھی تیز ہو جاتا ہے. پتھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کی وجہ سے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں ننگا ہوں، تو آپ کو اتنا غضب وہ آیا، طیش آیا کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. وہ سامنے جہاں وہ لوگ وہ ترجین تھے ان کی جب نظر پڑی تو آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں. پتھر رک گیا، آپ نے پتھر وہ اپنے کپڑے لے لیے، کپڑے آپ نے پہن لیے، قوم کا اعتراض ختم ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا بھی. نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ارشاد فرمایا آپ بھی اس پتھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کے نشانات موجود ہیں. جب آپ غضبناک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو محفوظ کر کے رکھیے، اپنے ساتھ رکھیے. ایک وقت آئے گا یہ پتھر آپ کے مزید اعجاز کی اور آپ کے نبوت کی نشانی کے طور پر یہ آپ کی ترجمانی کرے گا. اور میں اس سے، اب یہ میرا استدلال ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس پتھر نے ناموس رسالت کا کام کیا تھا، تحفظ کا کام کیا تھا. نبی کی عزت کوئی بھی اعتراض ہے اس کا جواب ہی دینا ہے، کسی انداز سے دے لو. پتھر نے جب ناموس رسالت اس کی حفاظت کا پہرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور رفاقت عطا کر. پتھر کو انعام مل گیا، پتھر کو انعام مل گیا. وہی پتھر تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے وہ ان کے پاس ہوتا تھا. اسی پتھر پر آپ نے وہ ضرب ماری تو وہ اس کے 4 ڈائریکشن، ویسے 6 ہوتی ہیں نا، ایک نیچے ایک اوپر، اور چاروں طرف 3 اس کے اندر سوراخ ہو گئے، چشمے ہو گئے. تو اتنا پانی اس سے نکلتا تھا، 6.5 لاکھ بندہ اپنی ساری ضروریات کے لیے وہ اتنا اس سے پانی حاصل کرتا کہ وہ انہیں کافی ہو جاتا. بہت بڑا ایجاد ہے، بہت بڑا ایجاد ہے. تنقیص نہیں کرتے، وہو کذالک، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تسلیم کر کے ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ پتھر کی فطرت میں پانی موجود ہے. قرآن بھی پارہ 1 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یتفجر منہ الانہار، پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. پتھر شک ہوتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، پتھر کی فطرت میں پانی موجود ہے. کاغان ناران میں چلے جائیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. پتھر کی فطرت میں پانی موجود ہے. جہاں فطرت پانی موجود ہو بغیر بورنگ کے اگر کوئی وہاں سے ایک ضرب مار کر پانی کے چشمے جاری کر دے تو اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں علیہ السلام والا نبی جناب. بہت بڑی عزت. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے. حضرت جابر فرماتے ہیں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جب ہمیں کفار نے روک لیا، یہ تنیم مسجد عائشہ سے تھوڑا پیچھے، جب ہمیں روک لیا، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ما نتوضأ به ونشرب الا ما فی رکبتک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جو ہم پی لیں یا جسے ہم وضو کر لیں، غسل کر لیں، جانوروں کو پینا ہے. پانی وہی ہے جو آپ کی اس جگ مبارک میں، یہ لوٹے میں موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا بندوبست فرما دیجئے. نبی کریم علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کر کہیں نماز استسقاء پڑھو، جاؤ جا کر کوئی ندی نالا تلاش کرو، آپ جاؤ جا کر کوئی کنواں تلاش کرو پھر پانی ملے گا. نبی ایسا بھی ہوتا رہا، لیکن اس موقع پر آپ نے یہ نہیں فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ فِي رَكْبَتِهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصْحَابِهِ. حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا دست کرم، اپنا مبارک ہاتھ اس اپنے لوٹا مبارک میں، جگ مبارک میں رکھا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں ہم سب نے پانی پیا، ہم نے غسل کیا، جانوروں کو پلایا۔ جب حضرت جابر یہ صلح حدیبیہ سے واپس کہیں مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ نے کبھی یہ واقعہ کسی اپنے شاگرد کو سنایا تو اس شاگرد نے یہ سوال کر لیا، مسلم شریف میں یہ سوال بھی موجود ہے۔ اس نے سوال کیا کم کن تم، اے حضرت جابر استاد محترم، وہ پانی کتنا تھا، تم کتنے تھے، کتنے لوگوں کو وہ پانی کافی ہوا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کی غرض سمجھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کننا میات الف لکفانا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کے متعلق سوال کرنے والے سن، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سبھی کو کافی ہوتا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہوتا، لیکن ہم 1400-1500 تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں محدود نہیں ہوتی ہیں، غیر محدود ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ ہوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانے کرم سے سبھی کو حصہ ملتا۔ اور یہ تو ہے نا وہ اس کی، اور دوسرا وہ جو کنویں والی حدیث ہے وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی، وہ بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت میں اس مقام پر بہت سارے حاجی لوگ وہاں پر جاتے ہیں، بڑا عمرہ اسے کہتے ہیں، جعرانہ شریف جانا، یعنی طائف سے واپسی پر نا وہ جعرانہ مقام ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حوازن، غزوہ حنین کے بعد جہاں آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اپنا 8 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں پر رکے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا دائیں بائیں پانی ہے صحیح، کہا قریب کنواں ہے لیکن پانی کھاری ہے، کوڑا پانی، پینے کے قابل نہیں۔ کھاری پانی جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ نہیں پیا جا سکتا، وہ کھاری پانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ صحابہ فرماتے پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ آپ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بہت سارے حضرت انس کے گھر میں بھی ایسا واقعہ ہوا، اور بھی یمن میں بھی ایسا ہوا، یہ جیرانہ میں بہت سارے کنویں ہیں جن کا پانی میٹھا ہو گیا۔ میں کہیں 93 کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی مرتبہ ارمین شریفین کی جو سعادت نصیب فرمائی حاضری کی، تو ایک بار میں وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو جہاں پر یہ ٹیوب ویل لگا ہے اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ کنواں تھا، اور وہ میں نے اس کا پانی پیا تو وہ پانی بالکل میٹھا تھا۔ پانی اب بھی میٹھا، پانی اب بھی میٹھا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بار اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ کنویں کے اندر فقہا کہتے ہیں میکسیمم پانی 200 ڈول ہوتا ہے۔ جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں جہاں پر ہمیں یہ مسئلے پڑھائے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر چوہا مر جائے اور وہ سوج جائے، وہ آنے پانی شروع ہو جائے، پھر کتنے ڈول نکالنے ہیں، بلی مر جائے، بڑا جانور، اگر کتا مر جائے، انسان مر جائے تو پھر کتنے ڈول نکالنے ہیں؟ تو کہتے ہیں میکسیمم 30 ڈولوں سے 20 سے لے کر یہ اپنا چڑیا سے لے کر آگے یہ 200 ڈول تک، کہتے ہیں میکسیمم کنویں کے اندر ہوتے ہی 200 ڈول پانی بیک وقت، پھر نیچے سے وہ چشمے سونتے پھوٹتے رہتے ہیں، پانی اور بڑھتا رہتا ہے۔ اگر 200 ڈول نکال لیا جائے تو وہ اس کا ایک بار پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کا یہ ایکسیسمنٹ تھی، تجربہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، میکسیمم پانی اس وقت اس کے پیندے میں 200-300 ڈول ہوگا۔ صرف اتنا پانی نہیں میٹھا ہوا، پانی اب بھی میٹھا، پانی اب بھی میٹھا، اور صدیاں گزر گئی ہیں، ہر دور میں لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے رہے۔ تو یہاں ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عطا ہے وہ زمان و مکان کی حدود سے ورا، حضور کے جو عطا ہے اسے لمیٹڈ نہیں ہم کہہ سکتے۔ زمانہ بدل جائے لیکن حضور کی عطا نہیں بدلتی، مکان بدل جائے حضور کی عطا نہیں بدلتی۔ لیکن یہاں پر بعض علماء نے ادھر بھی توجہ دلائی، وہ فرماتے ہیں پانی اگر صرف اتنا میٹھا ہوتا جتنا اس کے اندر موجود تھا تو وہ ختم ہو جاتا، نہیں یہ پھر کھاری پانی آ جاتا، لیکن پانی اب بھی میٹھا ہے۔ یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا یہ مشاہدہ ہے، اگر زمین شوریدہ ہو، شور والی، کلر والی ہو تو اس کا پانی میٹھا نہیں ہوتا۔ زمین وہ کلر والی ہو تو پھر پانی اس کا کھاری تب ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک سے صرف پانی نہیں بدلا بلکہ زمین کی خاصیت ہی بدل گئی۔ حضور کے لعاب مبارک سے صرف پانی نہیں بدلا بلکہ رب تعالی نے ہمیشہ کے لیے زمین کی خاصیت ہی بدل گئی۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور
اور بھی جس جیسے دیکھیں یہ نہ ختم ہونے والے یہ ابواب ہے. تو گرامی قدر حاضرین ہم یہاں پر جمع ہیں, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں واللہ جیسی شان رب تعالیٰ نے جو مقامات جو عظمتیں عالم ارواح ہو یا عالم شہود ہو یا عالم برزخ یا عالم حشر یا جنت, جو شانیں جو مقامات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائے ہیں وہ کائنات میں کسی اور کا مقدر نہیں ہو سکے. نبوت میں سارے نبی شریک ہیں, مقامات اپنے اپنے ہیں, لیکن جو مقام مرتبہ رب تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کا. اور میں اگلے دن بھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اچانک تے فیصلے نہیں نہ ہوئے کہ اسی نبی کریم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو ساڈے نبی نے اچانک فیصلے نہیں ہوئے. یہ کائنات بنانے سے پہلے جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے ان اللہ تعالیٰ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی تھی. تو تب رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیے کہ یہ شخصیات یہ نبی ہوں گی, یہ شخصیات یہ رسول ہوں گے, یہ صحابہ شریعت ہوں گے, یہ اصحاب امت ہوں گے. اتنی امتیں, اس امت کے 10 لاکھ افراد 20 لاکھ افراد 2 کروڑ یہ فلاں نبی کی امت ہوں گے, فلاں نبی کی امت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ الاٹمنٹ پہلے سے فرما دی ہے. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و شان پر, اور قربان جائیں ناز کریں اپنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی نسبت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب نبی بانٹے, جب امتیں بانٹی, رب تعالیٰ نے تیرے اور میرے مقدر میں مصطفیٰ کریم کی غلامی لکھ دی. کتنا بڑا شرف ہے. حضور نے ہمیں رب تعالیٰ نے ازل میں ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام لکھ دیا, اور ہمیں جب نبی الاٹ کرنا تھا تو رب تعالیٰ نے جو سارے نبیوں کا امام تھا وہ ہم غلاموں کا مقدر فرما دیا. ایسا شرف ہے. اگر ہم امتوں کے سامنے حضور کے غلام سینہ تان کر اظہار تشکر کے طور پر یہ کہیں اے موسیٰ علیہ السلام کی امت, اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت, اے خلیل اللہ کی امت, اے نجیح اللہ کی امت, ہے کوئی تم میں سے جو خیر امت کے لقب سے سرفراز ہوا ہو؟ اگر امتوں کی صف میں اگر خیر امت کا لقب ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو. اس جیسے دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہ عزتیں, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کا اظہار کرنا. جس طرح میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا, وہ سبق ہی سنایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. یہ حضور کی عظمتوں کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے. یہ کرتے رہا کرے. اور یہ جس رب نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی ہے اسے یہ پسند ہے, اسے یہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میری بارگاہ سے ملنے والے انعام و اکرام کا کثرت سے تذکرہ کرے. اللہ کو یہ بات پسند ہے, اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا. قرآن میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں ہم تو بھیج ہی رہے ہیں, مومنوں تم بھی بھیجا کرو. اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور اسی جڑا بھیج رہے ہیں نا اسی کی کہنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں نام اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, نام میرے ذہن سے پھسل گیا. حضور کی خدمت میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تعلیم سے ہم سمجھ گئے کہ آپ کی بارگاہ میں ہم سلام کیسے پیش کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور سلام کے 2 لفظوں کے ساتھ امر کا صیغہ ارشاد فرمایا, اے مومنو صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. تو ہم صلاۃ کیسے بھیجیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد, اے لوگوں کا کہا کرو اے اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج. علامہ نبانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فضل الصلاۃ میں, آپ فرماتے ہیں عجیب بات ہے, اللہ مومنوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا, اے مومنو تم بھیجو, تم صلاۃ بھیجو. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے بھیجیں؟ حضور فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد, غلامو تم کہو اے اللہ تو بھیج. اللہ مومنوں کو کہتے ہیں تم بھیجو, بندے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو بھیج.
تو پھر کون بھیجے؟ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، علماء فرماتے ہیں، علامہ نبانی فرماتے ہیں، اصل میں بات یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو یہ بات تعلیم دی ہے، اے لوگو تم میں سے میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، میرا مرتبہ شناس کوئی نہیں، اس لیے اسی اللہ کی بارگاہ میں ہو جو میرے مقام اور میری حقیقت کو جانتا ہے کہ اللہ ہم تو اس بات سے عاجز ہیں کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان ہم صلات بھیجے، یا اللہ ہماری طرف سے بھی تو ہی اپنے حبیب علیہ السلام پر صلات بھیج۔ تو رب تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا کہ جو شانیں میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، میرے بندے ان شانوں کے تذکرے کرے۔ اچھا، شانوں کے تذکرے کرنے سے ملے گا کیا؟ صلات بھیجو گے تو حضور فرماتے ہیں مجھے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ خبر دی، اور بخاری مسلم ساری کتابوں میں یہ تغیر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بعشرا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا۔ اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ذکر کے محتاج نہیں، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رب کئی گنا بڑھا چڑھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاکروں اور آپ کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام اور نعتیں پڑھنے والوں کو ان کے اجر و ثواب میں اضافے کر کے انہیں عطا فرماتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بڑی بلند ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت راسخ ہوتی ہے، آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا۔ جب محبت غالب ہو جائے گی، عظمت غالب ہو جائے گی، پھر اطاعت و اتباع آسان ہو جاتی ہے، بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا۔ اور آج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شناسائی بڑھے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رونے کی عادت ہو جائے گی، تڑپنے والے دل نصیب ہوں گے، حضور کی یاد سے ہماری زبانیں ذکر سے، آپ کے ذکر سے وہ تر رہیں گے، تو پھر قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے نا یہ اے لوگوں، اے انسان تو ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، تو ہم تو یہ بھی ایک بہت بڑی یہ بات ہے کہ ہم یہ کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو سید الانبیاء والمرسلین ہے، یہ تو امام القبلتین ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور بعض خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جیسے حضرت باجدید ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں پہنچے، بعد میں اصحاب کشوف نے انہیں دیکھا تو فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا یہ میرا غلام اور یہ میرا امتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر علامہ ابن جوزی، آخری بات عرض کرتا ہوں، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے رب کو ایسا پیار اور محبوبیت کا تعلق ہے کہ جو بندہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک اور آپ کے میلاد پاک کی محفل کا اپنے گھر میں یا کسی خاص مقام کے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک حضور کے ذکر کی برکت کی وجہ سے وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ افضل السعادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت ساری محبتوں پہ غالب فرمائے، ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلص اور با وفا امتی بنائے۔ اٹھ کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد ختم شریف ہوگا۔ اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ محفل میلاد یا ذکر رسول کے اختتام پر اگر سورہ فاتحہ اور اخلاص بھی پڑھ لو تو یہ ساری کی ساری محفل ایصال ثواب بھی بن جاتی ہے، پھر ایصال ثواب ہوگا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔